بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریکٹیکلی عملی طور پر وضو کر کے اس کا طریقہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ اس سے پہلے ایک وضاحت سن لیجیے۔ اللہ پاک کا فرمان علی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، یعنی 4 فرض ہیں وضو کے۔ موسم شدید ٹھنڈا ہو، پانی مزید اور ٹھنڈا ہو، اور ہمارا بنجوسا انتہائی سرد علاقہ ہو، تو وہاں اگر کوئی صرف چہرہ دھوئے، پھر دونوں بازو کونیوں سمیت دھو لے اور سر کا مسح کر لے اور دونوں پاؤں دھو لے، اور ایک بار یہ سارا عمل کرے، ایک بار چہرے کو دھوئے، ایک بار بازو کو دھوئے، ایک ایسا تو ہے ہی ایک بار، اور ایک بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لے۔ اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو 100% اس کی نماز ادا ہو جائے گی، چل جائے گی۔ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک ایسے کیا نہیں ہوگا، لیکن ہنگامی حالات میں ایمرجنسی میں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اب وضو کا طریقہ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے۔ میں جامع مسجد بیروٹی کی وضو خانے میں موجود ہوں، اس وقت میرا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ ہم ٹوٹی کھولیں گے اور پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر یوں دایاں، پھر بایاں، پھر دایاں، پھر بایاں۔ اس دوران جو انگلیوں کا خلال بھی ہو گیا، اب ہم نے کلی کرنی ہے۔ پانی چنڈو میں لے کر ٹوٹی بند کر لیں گے۔ ایک بار کلی، دوسری بار کلی، اور تیسری بار کلی ہوگی۔ کلی میں اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لیجئے، ہلکا سا سانس لے کر پانی کو نیچے لے جائیے تاکہ حلق خشک نہ رہے۔ سامنے کا جو حصہ بھی ہے گلے تک، زبان کی جڑ تک خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر روزہ ہو تو پھر یہ غرارہ نہیں کرنا، ہلکا سانس لے کر بھی پانی کو نیچے لے جانے کی کوشش نہیں کرنی، خدشہ ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، پانی معدے میں نہ چلا جائے۔ اب مسواک سنت نبوی علیہ السلام ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر مسواک کو اللہ میرے عمل سے فرض نہ کر دیتا تو میں اس کا حکم دیتا۔ لہذا مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مسواک کر کے جو وضو ہوگا اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے پاس اس کے مسواک تو موجود نہیں ہے، پینسل سے میں طریقہ اس کا بتانا چاہتا ہوں۔ 3 انگلیاں اوپر رکھیں گے، یہ چھنگلی چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا مسواک کی اس طرف ہوگا، دائیں جانب سے شروع کریں گے، بائیں جانب تک آئیں گے، 3 دفعہ یوں کر کے اچھی طرح یہ مسواک ہو جائے گی۔ اس کے بعد 3 بار کلی کر کے 3 بار ناک میں پانی پہنچائیں گے۔ دائیں ہاتھ سے پانی چلو بھر کے ناک میں اوپر پہنچائیں گے، ہلکا سانس لیں گے، اور بائیں ہاتھ کی اس چھنگلی سے ناک کے نتنوں میں اسے گھمائیں گے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 3 بار کلی ہو گئی۔ اب 3 بار چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں جو آپ کے ملاقات میں جو سامنے آتا ہے۔ اب جن لوگوں کی چہرہ پر ریش مبارک، داڑھی مبارک موجود ہے، اس کی بھی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، لیکن پہنچا لیا جائے تو بہتر ہے۔ لہذا داڑھی کو تر کیجئے، اس کی جڑوں تک پانی پہنچائیے، اور یوں چلو بھر کے پانی لے کر داڑھی کی جڑوں تک پہنچانے کے بعد مل لیجئے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہے، اور خلال بھی کر لیجئے کہ جو داڑھی جڑی ہوتی ہے اس میں پانی خلال کرنے سے پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا چلو، تیسرا چلو۔ چہرہ کی تعریف یہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے ایریا کو چہرہ کہتے ہیں۔ ایک بار اس کا دھونا فرض ہے، اور 2 بار دھو کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، اور 3 بار سنت نبوی علیہ السلام ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم ہے۔
ہے، تعدی ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے دایاں بازو دھوئیں گے، ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار، پھر بایاں بازو 3 بار دھوئیں گے، 1 2 اور 3۔ ہمارے ہاں جو بندے سے رواج تھا کہ آج پھر 3 دفعہ پھر پانی بہانے اس طرح ہم یوں کرتے ہیں، یہ پانی کا ضیاع ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا نہیں، 3 بار بازو دھو لیے ہیں، اب جو پانی پھینکا جا رہا ہے یہ فضول خرچی ہے اور اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے بڑے لوٹے سے پانی لے کر جب وضو کرتے تھے تو میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ لوٹے سے پانی لے کر پہلے اس پانی کو یوں چومتے تھے، اب چومنے سے پانی یہیں خشک ہو گیا ہے، اس سے مسا کیا ہوگا جب انگلیاں خشک ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ 3 بار بعد میں یوں پانی بہانا فضول خرچی ہے، فضول ہے، بیکار عمل ہے۔ یہ 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو نہیں دھویا جاتا۔ بازو کے بعد سر کا مسا کریں گے۔ مسے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، یہ 6 انگلیاں مل گئی ہیں آپس میں، یہاں رکھیے، ان کو پیچھے لے جائیے، یہاں سے ہتھیلی کو آگے لائیے، یہ 2 انگلیاں رہ گئی ہیں کانوں کے اندر گھمائیے، انگوٹھے رہ گئے ہیں کانوں کے پیچھے گھما لیجیے، انگلیوں کی پشت گردن پر رکھ کر یوں مسا کر لیجیے۔ وہ کہ گردن کے مسا میں اختلاف ہے لیکن ثبوت موجود ہے، گردن کے مسا کے بعد انگلیوں کا خلال کر لیجیے۔ اب پاؤں دھوئیں گے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ پاؤں دھوتے ہوئے بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہم نے خلال کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 3 دفعہ دھوئیں گے، ٹخنوں سے لے، ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہیں۔ یہ چھنگلی ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس سے ہم نے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا ہے۔ یہ وضو کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں جو شک اور شبہ ہمیں پڑ جاتا ہے، بار بار دھوتے ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، نہ کمی رہے نہ زیادتی کریں۔ اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔